پی ایم ایل این جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بالخصوص عمران خان صاحب کے بارے میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، تو میری نظر میں یہ اتنی انتہا پسند سوچ ہے، یہ اتنی انتہا پسند جماعت ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی خاتون جو ان کی ترجمان ہوں وہ ان کو فائدہ نہیں نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں، ان کے لیے بربادی کا اور شرمندگی کا باعث ہی بن سکتی ہیں۔ اور میرا خیال میں اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے ان سے یہ ان کا جو عہدہ ہے، جو ذمہ داری ہے ترجمان کی یا انفارمیشن سیکریٹری کی، اور آگے یہ انفارمیشن منسٹر بھی بننا چاہتی ہیں، یہ ان سے لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ خاتون انتہا پسند سوچ ہیں ان پر تو بلکہ دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے، ان پہ پرچہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے، یہ دھمکی ہے کہ سر قلم کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اگر ان کی یہ سوچ ہے اور ان کی جماعت کی بھی یہی سوچ ہے تو پھر تو یہ جماعت انتہا پسند سوچ ہوئی نا۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ سر قلم کرنے والی بات کا وہ ترجمہ کر رہی ہیں انگریزی میں کہ جی میں نے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ نپ دی ایول ان دا بڈ، تو اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ کچھ اور بنتا ہے۔ جو یہ جملہ ہے سر قلم کر دیا جائے، دیٹ مینز اس کا جو انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے بی ہیڈ، ٹو بی ہیڈڈ، ٹھیک ہے، سر قلم کر دیا جائے ٹو بی ہیڈڈ، اس کا یہ انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے۔ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو آپ نے ترجمہ نکالا ہے وہ ترجمہ حقیقت سے کروڑوں میل دور ہے۔ دوسری طرف جی جو مطالبہ ہے ای سی پی چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا، وہ زور پکڑ چکا ہے، اور جب اتنی بڑے سکیل پر ریگنگ ہو اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ جائے اور آپ کا 50-60 ارب روپے کا الیکشن اور پورا الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے، تو پھر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے، اور اگر دیر سے ہی صحیح لیکن احساس اگر ہو گیا ہے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مزید لوگوں سے اس پر باتیں سننے کا، تنقید کا، گالم گلوچ کی ضرورت نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اب آتے ہیں جی رائے ثاقب کھرل کے اس ریڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ان کی طرف سے ہوا، جس میں ایک پرنٹنگ پریس پر بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے تھے۔ اچھا، انفارمیشن ملی رائے ثاقب کھرل کو اور ان کے ساتھی عمران کو کہ جی اس طرح کا لکشمی چوک کے ساتھ جہاں پر تمام پرنٹرز موجود ہیں، وہاں پر رائل پارک نامی یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جمعرات گزرا ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، یعنی کہ تاریخ 12 بجے کے بعد رات کا وقت تھا، تو 12 بجے کے بعد 16 تاریخ شروع ہو گئی تھی، جمعہ شروع ہو گیا تھا، اور جمعرات کی جو تاریخ ہے وہ 15 بنتی تھی۔ تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ان تک یہ انفارمیشن پہنچی، اور پھر رات کے ہی وقت تقریباً 2 سے 2:30 بجے یہ وہاں لکشمی چوک پہنچے۔ اس کے ساتھ رائل پارک کا علاقہ ہے، وہاں پر اور بھی بازار ہیں، مونٹگومری بازار ہے جہاں پہ گاڑیوں کی ایکسیسریز وغیرہ ملتی ہیں، پھر اس کے آگے نسبت روڈ وغیرہ بھی ہے، وہاں پر یہ کیمراز وغیرہ کی دکانیں ہیں، پھر گوال منڈی ہے، یہ سارا علاقہ وہ ہے۔ تو وہاں پر وہ پہنچے تو جس پرنٹنگ پریس میں یہ کام ہو رہا تھا اس کی تیسری منزل تھی، نیچے کسی اور کا پرنٹنگ پریس ہے، اس سے نیچے کسی اور کا پرنٹنگ پریس ہے، یہ تیسری منزل پہ تھا۔ تو یہ جب اوپر پہنچے اور بغیر کسی کو اطلاع دیے، اپنے ادارے میں بھی اگر کسی کو اطلاع دیتے تو یہ تو اتنا بڑا سکوپ تھا کہ کسی تک یہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دینا تھا، کیونکہ اگر کسی کو اطلاع پہنچ جاتی تو پھر یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو جانا تھا۔ پہلے اطلاع پہنچ جانی تھی اور انہوں نے وہاں سے سب ٹھپ کر کے بند کر کے غائب ہو جانا تھا۔ تو وہاں پہ جب وہ پہنچے تیسری منزل پہ، تو وہاں 3 لوگ موجود تھے، اور بھی اس فلور پہ، اس پرنٹنگ پریس کے اس فلور پہ اور بھی مشینیں موجود تھیں، لیکن جو سب سے آخر والی مشین تھی وہاں پر یہ کاروائی ڈالی جا رہی تھی، وہاں پر یہ بیلٹ پیپرز کو پرنٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ بیلٹ پیپرز حلقہ NA-15 مانسیرا، جہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر اس کو کویشچن کیا گیا، تو ابھی وہ معاملہ رکا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک طرف آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا NA-15 کا حلقہ اور NA-130 بھی جو ہے وہ مشکوک ہے نا، وہاں پر بھی آپ کی جیت مشکوک ہے کہ آپ وہاں پر ہارے ہوئے تھے، اور یہ وہی NA-130 ہے کہ جس کے RO نے اگلے دن صبح اس کو بدل دیا گیا، کسی اور RO کو لایا گیا 9 تاریخ کو صبح میں ہی، جس سے اور مزید واضح ہو گیا کہ وہاں پر گیم دوسری طرف لے کر جائی جا رہی تھی۔ اور پھر جو وہاں کا فارم 47 آیا NA-130 کا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ NA-130 کے فارم 47 میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹس پولڈ، جتنے ووٹ ڈلے وہ 2,93,000 ہیں کل، اور منظور شدہ ووٹ 2,94,000 کچھ، مطلب دماغ کام نہیں کر رہا تھا نا۔
تو کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، تو عقل نہیں ہے. اور وہاں پر فارم 47 میں کئی پولیٹیکل میں نے اس حلقے کا خود سروے کیا ہوا، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر ٹی ایل پی کا بھی ووٹ ہے، جماعت اسلامی کا بھی ووٹ ہے. وہاں ان جماعتوں کے ووٹ ہی 0.000 ڈال دیے میں، تو اتنا بڑا بھنڈ وہاں پہ مارا گیا. اور اسی طرح NA-15 میں بھی ہوا. تو جب وہاں پر یہ رائے ثاقب کھرل اور عمران پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ پرنٹنگ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی ہے. مشین میں بھی کچھ نکل رہے تھے، کچھ نکل چکے تھے. اور ایک بڑا کاغذ تھا، کیونکہ پرنٹنگ کا کام اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ ایک بڑا کاغذ تھا، اور اس ایک بڑے شیٹ آپ اسے کہہ لیں کہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مبینہ کاغذ تھا. اس پر بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہا تھا، اور دو بیلٹ پیپرز ایک شیٹ پہ پرنٹ ہو کر نکل رہے تھے. اچھا، اس میں دائیں جانب بھی 15 امیدوار تھے، بائیں جانب بھی 15 امیدوار تھے. اور اس حلقے میں NA-15 میں قومی اسمبلی کے نشست پر کل جو امیدوار جن کا مقابلہ ہوا 8 فروری کو، وہ بھی 15 ہی تھے. تو 15 دائیں جانب تھے، 15 بائیں جانب تھے. اور وہاں پر پہنچ کر جب یہ تفصیل انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اپنے فون سے جو ریکارڈنگ کی، اور ان کے پاس ان کے اپنے فون ہی تھے، تو انہوں نے اپنے فون سے کوئی 10 سے 12 منٹ کی 15 منٹ کی ریکارڈنگ کی. اس کے علاوہ جس آدمی کے ذریعے وہ وہاں پر گئے تھے اس کے فون پہ بھی ریکارڈنگ ہوئی. یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہاں پہ پھر شور مچ گیا، اور جو نیچے بھی پریس کے لوگ تھے وہ بھی آ گئے، جو وہاں پر بازار کے اور لوگ تھے ان تک بھی اطلاع پہنچی، وہ بھی آ گئے. تو شور مچ گیا کہ جی اس طریقے سے آئے ہیں اور یہ یہاں پہ پرنٹنگ ہو رہی تھی بیلٹ پیپرز کی. تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا جی غلط کام ہو رہا ہے، اور کچھ نے وہاں پہ رولا ڈالنے کی کوشش کی، یعنی کہ صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور جب وہ صورتحال خراب ہو رہی تھی تو یہ سمجھ میں آ گیا رائے ثاقب کھرل کو اور ساتھ میں عمران کو بھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنی ریکارڈنگ تھی نا 10-15 منٹ کی، انہوں نے کہا فون سیکیور کریں. انہوں نے اپنے فون دے دیے اپنے ایک ساتھی کو، اور ان سے کہا کہ جی اس کو کسی طریقے سے گاڑی تک ہمارے پہنچاؤ. اور جو وہاں پر جس آدمی کے ذریعے گئے تھے اس آدمی نے اپنے فون سے ریکارڈنگ کی، اور اس پر باقاعدہ انٹرو دیا کہ جی ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، یہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی ہے، حلقہ NA-15 ہے، اور اس طرح سے جمہوریت پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے جملے آپ نے اس میں سنے اس مختصر ویڈیو میں. اچھا، اس کے بعد جب وہ وہاں پہ شور مچ گیا تو پھر 15 پہ کال بھی کی گئی، لیکن 15 والوں نے رسپونڈ نہیں کیا. 15 والوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو پھر وہاں سے یہ واپس روانہ ہوئے، اپنی گاڑیوں میں آئے، اور جب سے گئے تو تب سے اب تک اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے، اپنے ٹویٹر سے، یوٹیوب سے اس کے اوپر کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رائے ثاقب کھرل اور عمران اس پر باقاعدہ مزید مواد اکٹھا کر رہے تھے. لیکن چونکہ جو دوسرا آدمی وہاں پر موجود تھا جس نے بتایا انہیں اور جس نے انہیں یہ ٹپ دی، انہیں معلومات دیں کہ وہاں پر اس طریقے سے چھپائی ہو رہی ہے، اس نے اپنے فون سے بھی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. تو یہ اس کی طرف سے ویڈیو آگے بھیج دی گئی PTI کے لوگوں کو اور دیگر اور لوگوں کو، تو وہاں سے یہ وائرل ہو گئی. اور پھر PTI کے لوگوں تک پہنچی تو پھر PTI کے لوگوں نے آگے صحافیوں کو بھی بھیجی، کچھ اور صحافیوں کو بھی بھیجی، ان تک یہ ساری تفصیل پہنچائی. تو یہ پرنٹنگ جو وہاں پر ہو رہی تھی نا، اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کاغذ گرین کاغذ نہیں ہے. 2 باتیں اب تک کی گئی ہیں کہ جی یہ کاغذ جو ہے وہ گرین کاغذ نہیں ہے، قومی اسمبلی کا گرین ہوتا ہے. دوسرا کہا گیا ہے کہ جی اتنے تو وہاں پر امیدوار ہی نہیں تھے جتنے بیلٹ پیپر پہ دکھائے گئے ہیں. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جی یہ یوٹیوبرز ہیں اور یہ PTI کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اب میں ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلے تو یہ جو یوٹیوبرز والی بات ہے نا، یہ تو سب سے زیادہ فضول اور نانسنس ہے. یہ کہ اگر کوئی کسی پارٹی کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی پارٹی بن گیا، ان کا ساتھی بن گیا. اور یوٹیوبر کہنا کیا مطلب؟ یہ یوٹیوبرز کام نہیں کرتے ہیں کیا انہیں کام نہیں کرنا آتا؟ ان یوٹیوبرز پہ چونکہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے نا، آپ ان کی گردن تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ انہیں اس طرح سے ان کی گیچی نہیں مروڑ پاتے ہیں جس طرح آپ ٹیلی ویژن چینلز کے، الیکٹرانک میڈیا کے، اخبارات کے کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ چبھتے ہیں اور کھٹکتے ہیں، اور آپ کے لیے ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں جن کو آپ اسی وجہ سے صحافی بھی نہیں مانتے. یہ آپ کا اصل مسئلہ ہے. یہ PMLN کی میں بات کر رہا ہوں کہ PMLN کا یہ مسئلہ ہے، ورنہ جو نیوز ہے وہ کریڈیبل نیوز ہے، بالکل پکی ہے. اب آتے ہیں کہ جی یہ پیپر کا رنگ گرین تھا اور یہ گرین نہیں ہے، یہ وائٹش لک دے رہا ہے. تو اس پہ میں بتاؤں کہ جی دیکھیں، میں بھی اگر ابھی وہاں پر جاؤں اور اپنا میں رات کے وقت لے کر جاؤں کیمرہ، اور ساتھ میں ہو سکتا ہے میرے پاس لائٹ ہو نہ ہو، لیکن یہ وہ دوسرا پراپر پروفیشنل کیمرہ نہیں ہوگا کہ جو صحیح جو کلرز ہیں، جو ٹرو کلرز ہیں وہ دکھائیں. یہ موبائل فون ٹو موبائل فون ویری کرتا ہے، کسی کا کچھ فون ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے. تو وہ موبائل فون سے بنائی گئی فوٹیج ہے، جبکہ اس کا اصل رنگ ابھی بھی ویڈیو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ لائٹ گرین نظر آ رہا ہے. تو وہ گرین پیپرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا جو گرین والا نقطہ ہے نا PMLN کا، یہ تو یہیں سے اسی پر اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے، فلوس نکل گیا اس کا. دوسرا
کہ آپ کہتے ہیں جی یہ اتنے زیادہ امیدوار ایک بیلٹ پیپر پہ، تو یہ 2 نمبری ہے جناب آپ کا۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایک شیٹ ہے، شیٹ کے اوپر ایک شیٹ پہ 2 بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں اور دونوں آئیڈینٹیکل بیلٹ پیپرز ہیں، اور ان دونوں بیلٹ پیپرز نے پرنٹ ہونا ہے اس ایک شیٹ پہ، اس کے بعد اس کی کٹائی ہونی ہوتی ہے۔ پرنٹنگ میں کٹائی ہوتی ہے بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرنٹنگ والے اپنا کاغذ ضائع کرتے رہیں گے، یا ان کا الیکشن کمیشن والا کاغذ ہے یہ ویسٹ کرتے رہیں گے کہ جس میں جی ایک کاغذ کے اوپر وہ صرف ایک ہی نکالیں؟ وہ ایک کے اوپر 2 بیلٹ پیپرز نکل رہے ہیں، 15 ایک طرف 15 ایک طرف، اور بالکل وہی ہیں، یہ کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ 15 سے 30 ہو گئے ہیں امیدوار۔ تو چونکہ نون لیگ کی اپنی اس پہ ورکنگ نہیں تھی، تو لہٰذا نون لیگ کی کچھ خواتین، خاص طور پہ عظمہ بخاری، اور بغیر ورکنگ کیے آ جاتے ہیں اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے اپنے بڑوں کے آگے، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے آگے۔ تو آپ نے آ کر یہاں پر یہ نقطہ اٹھا کر اس کو چلنا شروع کر دیا، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رائے ثاقب کھرل ابھی تک اس پر خود خاموش ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے اداروں کو انہوں نے یہ جا کر مواد دیا، نیو ٹیلی ویژن کو بھی اور ہم نیوز کو بھی دیا۔ ہم نیوز کے لیے رائے ثاقب کام کرتے ہیں اور عمران کام کرتے ہیں نیو نیوز کے لیے۔ دونوں نے اپنے اپنے چینلز کو جا کر بتایا، لیکن ان کے چینلز نے اور اس کے علاوہ دیگر کسی اور چینل نے اس کو ابھی تک نہیں چلایا ہے۔ ان کی طرف سے انکار تھا، ہم اس کو نہیں چلا سکتے۔ تو اور دوسری طرف وہ جو بندہ تھا جو لے کر گیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ابھی تک یہ چلا نہیں رہے ہیں، تو پھر اس نے خود اس کو وائرل کر دیا۔ اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، شاید یہ لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو چلا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ وہ پوری سٹوری کی حقیقت ہے۔ بالکل کام ٹھیک کام ہوا ہوا ہے۔ بیلٹ پیپرز وہاں پر چھپائی ان کی ہو رہی تھی، N15 کی ہی بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہو رہی تھی، پیپر بھی وہی تھا، پیپر کا رنگ بھی وہی تھا، پیپر پہ امیدوار بھی وہی تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔